بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشنی اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہنے کی بھول پر استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ آپ علیہ السلام نے مزید یہ دعا فرمائی، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور آپ کو ویسی سلطنت عطا فرما دی۔ اس سلطنت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا آپ علیہ السلام کے قابو میں کر دی کہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم سے اور جہاں آپ چاہتے اس طرف فرما بردارانہ طریقے سے پر نرم نرم چلتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے۔ ہر ممار اور غوطہ خور جن آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ ممار آپ علیہ السلام کے حکم سے آپ علیہ السلام کی مرضی کے مطابق عجیب و غریب عمارتیں تعمیر کرتا، اور غوطہ خور آپ علیہ السلام کے لیے سمندر سے موتی نکالتا۔ دنیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکلوانے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ یوں ہی سرکش شیطان بھی آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے، جنہیں آپ علیہ السلام ادب سکھانے اور فساد روکنے کے لیے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑوا کر قید کر دیتے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف چیزیں بناتے تھے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ اونچے اونچے محل، عالی شان عمارتیں، مسجدیں، اور انہیں میں سے بیت المقدس بھی ہے۔ تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا۔ بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے، یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں، یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھیں، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں۔ لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے، اور یہ یمن میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام ہوا کے دوش پر انتہا تیز رفتاری سے سفر فرماتے تھے، اور اس رفتار کا عالم یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت چلتے تو دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک تیز رفتار گھوڑے سوار 1 مہینے میں طے کرتا تھا، اور شام کے وقت چلتے تو رات تک 1 مہینے کی راہ کے برابر سفر کر لیتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو کیلولا اسطخر میں فرماتے۔ یہ ملک فارس کا ایک شہر ہے اور دمشق سے 1 مہینے کی راہ پر ہے، اور شام کو اسطخر سے روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آرام فرماتے۔ یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ اتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام فخر و تکبر سے دور اور عاجزی و انکساری کے عظیم پیکر تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا، اور جنوں انسان آپ کی دائیں بائیں جانب تھے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا، اللہ کی قسم ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کر فرمایا، مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو دیا گیا، کیونکہ جو کچھ اسے دیا گیا ہے وہ چلا جائے گا، جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں، انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا، نکلو، پس آپ 2 لاکھ انسانوں اور 2 لاکھ جنوں کے ساتھ نکلے۔ آپ علیہ السلام کو اوپر بلند کیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی۔
پھر نیچے لایا گیا یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کو چھونے لگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی کہ اگر تمہارے آقا کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو انہیں جس قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے دھنسا دیا جاتا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قلب اطہر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بڑائی اور دوسروں کی تحقیر کا خیال نہ آیا۔ قرآن مجید میں امور سلطنت کے متعلق حکمرانوں کی تربیت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ظہر کی نماز کے بعد جہاد کے لیے 1000 گھوڑے پیش کیے گئے تاکہ وہ انہیں دیکھ لیں اور ان کے احوال کی کیفیت سے واقف ہو جائیں۔ ان گھوڑوں میں خوبی یہ تھی کہ وہ 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے جو ایک خوبصورت انداز تھا۔ وہ بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی تقویت و تائید کے لیے محبت کرتا ہوں، میری ان کے ساتھ محبت دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ جب گھوڑے واپس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس ہاتھ پھیرنے کی چند وجوہات تھیں۔ گھوڑوں کی عزت و شرف کا اظہار مقصود تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہتر مددگار ہیں۔ امور سلطنت کی خود نگرانی فرمائی تاکہ تمام حکام مستعد رہیں۔ آپ علیہ السلام گھوڑوں کے احوال اور ان کے امراض و عیوب کے اعلیٰ ماہر تھے۔ ان پر ہاتھ پھیر کر ان کی حالت کا امتحان فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک شخص کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مسلسل اسے دیکھتے ہی رہے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی یہ کون تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت علیہ السلام تھے۔ عرض کی آپ نے غور کیا کہ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میری ہی روح قبض کرنا چاہتے ہوں۔ فرمایا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ ہوا مجھے اٹھا کر ہند کی سرزمین میں ڈال دے۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے اسے اٹھا کر سرزمین ہند میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دوبارہ ملک الموت علیہ السلام بارگاہ سلیمان میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھیوں میں سے ایک شخص کی طرح مسلسل دیکھ رہے تھے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ عرض کی اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہو رہا تھا کیونکہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ تھوڑی دیر میں ہند کی سرزمین میں اس کی روح قبض کروں، لیکن وہ تو آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بولی سنتے اور سمجھنے کی طاقت رکھتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ پیدل سفر فرما رہے تھے۔ اس دوران جب طائف یا شام میں اس وادی سے گزرے جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں تو چونٹیوں کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کہنے لگی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی ان کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی یہ بات 3 میل دور سے ہی سن لی تو آپ علیہ السلام اس کی چونٹیوں کی حفاظت، ان کی ضروریات کی تدبیر اور چونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص کرب کے لائق ہیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام چونٹیوں کے وادی کے قریب پہنچے تو اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ حضرت ابو صدیق ناجی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کے لیے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام نے ایک چونٹی دیکھی جو اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے کہہ رہی تھی اے اللہ
میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں اور ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، بس تو ہمیں دوسروں کے گناہوں کے سبب ہلاک نہ فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، واپس لوٹ چلو، اس چونٹی کی دعا سے ضرور بارش برسے گی۔ حضرت ابو صدیق ناجی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کے لیے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام نے ایک چونٹی دیکھی جو اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے کہہ رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں اور ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، بس تو ہمیں دوسروں کے گناہوں کے سبب ہلاک نہ فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، واپس لوٹ چلو، اس چونٹی کی دعا سے ضرور بارش برسے گی۔ ایک سفر کے دوران ہدہد پرندے کے حوالے سے ایک واقعہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے، میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے۔ سخت سزا سے مراد اس کے پر اکھاڑ کر، یا اس کے پیاروں سے جدا کر کے، یا اسے اس کے ساتھیوں کا خادم بنا کر، یا اسے غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزا دینا ہے۔ نیز ہدہد کو مصلحت کے مطابق سزا دینا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حلال تھا، اور جب پرندے آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے تو تادیب سیاست اس تسخیر کا تقاضا ہے کہ اس کے بغیر تسخیر مکمل نہیں ہوتی۔ مفسرین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرندوں کا جائزہ لینے اور ہدہد کے بارے میں دریافت کرنے کا ایک سبب یہ بیان کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا تھا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا اور پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا تو وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو قریدنا شروع کر دیتا، پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر تھوڑی دیر میں پانی نکال لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ اترے تو آپ علیہ السلام کو پانی کی حاجت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن انہیں نہ ملا۔ ہدہد کو دیکھا گیا تو تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے، لیکن وہ یہاں موجود نہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہدہد کو یہاں موجود نہیں پاتا۔ ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا، بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تشریف حاضر ہو گیا اور انتہائی ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز ملا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، تو وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے، تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت انبیاء پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔